آپ کو پتہ ہے ایک لٹریچر ڈیولپ ہو رہا ہے جس کا نام ہے قصہ چہار درویش. قصہ چہار درویش ایکچولی ایک کتاب ہے جو کہ ایک بہت اچھے مشہور رائٹر بعد میں ہو گئے جنہوں نے یہ لکھی تھی. اس کا نام تھا میر امن دہلوی. اور فورٹ ولیم کالج انگریزوں نے بنایا تھا انگریزوں کو اردو سکھانے کے لیے تاکہ وہ ہم پہ حکمرانی مستقل کرتے رہیں. اور انہوں نے میر امن دہلوی کو کہا کہ ایسی کوئی کہانی لکھو کہ انگریز بر صغیر کے سحر میں پھنس کے رہ جائے. تو جو ہسٹری تھی ہمارے علاقے کی پچھلے چند 100 سال کی، اس ہسٹری کے مطابق انہوں نے کہانی لکھنی شروع کر دی. اور کہانی پھر ایسی کہانی میں سے کہانی لکھنی شروع کر دی. کہانی عموماً ہوتی ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ ایک تھا بادشاہ، یا اس طرح پھر اس کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ایک تھا شہزادہ. اور اگر آپ دیکھیں 500-700 سال 1000 سال کے دوران جو شہزادوں کی کہانیاں تھیں تو وہ عموماً ہوتے تھے آوارہ قسم کے شہزادے، اور وہ پھرتے رہتے تھے، ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے تھے. بادشاہ اپنی سلطنت چلاتا تھا اور شہزادے جو ہے وہ گھومتے پھرتے تھے. گھومتے پھرتے ہوئے ان کو کوئی نہ کوئی شہزادی نظر آ جاتی تھی، اور اس شہزادی پہ پھر وہ ان کا عاشق ہونا لازمی تھا، اور شہزادی کا آگے سے نخرہ کرنا لازمی تھا. شہزادی کا کہ اتنی شرطیں رکھ دی. شہزادیاں ہمیشہ شرطیں رکھا کرتی تھی، تو شہزادیاں شرطیں رکھتی تھی، شہزادہ وہ شرطیں پوری کرتا تھا، اور ان شرطوں کے پورے کرنے کے بعد شہزادے کی اس سے شادی ہو جاتی. اب جب شادی ہوتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا؟ نہیں، پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ شہزادی ویسی نظر نہیں آتی تھی جیسے پہلے نظر آتی تھی، کیونکہ دور کی نظر اور نزدیک کی نظر کا فرق ہوتا ہے. تو پھر وہ ایسے ہی نکتہ چینیاں کرتا تھا. شہزادہ شہزادی پہ نکتہ چینیاں کرتا تھا، اور شہزادی جز بز ہوتی تھی، اور پھر شہزادہ توہین کرتا تھا، اور پھر شہزادی کہتی تھی کہ میں کی پایا تیرے نال بیاہ کر کے، تے میرے تے نصیب ہی خراب ہو گئے. تو شہزادہ پھر اپنے آپ کو دفاع کرتا تھا کہ نہیں، میں نے تو تمہیں بہت خوش رکھا ہوا ہے، میں تو چاہتا ہوں تم خوش رہو، تم خوش ہی نہیں رہتی. اور پھر شہزادی مزید حملے کرتی کہ نہیں تم تو ہو ہی نہیں اچھے. اور اس کے بعد وہ شہزادہ جو ہے چپ کر جاتا تھا، پتھر کا صنم بن جاتا تھا. اور ایسے میں شہزادے کی زندگی خراب ہو جاتی تھی، اور پھر شہزادہ جو ہے گھر سے نکل کے پھر آوارہ گردی شروع کر دیتا تھا، جس کو وہ کہتے تھے بنواس لے لیا. بنواس سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ جنگل میں چلے جانا. اور جنگل میں جا کے تو وہ مرنے کے چند کامیاب طریقے تھے تب: دریا میں چھلانگ لگا کے مر جانا، محل کی فصیل سے چھلانگ لگا کے مر جانا، تو کنویں میں چھلانگ لگا کے مر جانا، کسی غار میں گھس کے پتھر آگے رکھوا دینا اور کہنا چلے جاؤ اپنے آپ کو غار. بڑے بڑے دلچسپ طریقے تھے. تو یہ قصہ چہار درویش میں جو 4 شہزادوں کا قصہ ہے جو کہ مرنے کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ ان کی بیویاں ناراض ہو کے چلی گئی تھی، چھوڑ کے چلی گئی تھی اور راضی نہیں ہو کے دے رہی تھی. آخرکار بیویاں ایک ایسا رستہ اختیار کرتی ہیں کہ پھر وہ روٹھ جاتی ہیں، اور پھر وہ شہزادے جو ہے خودکشی کرنے کا رستہ ڈھونڈتے تھے. تو ایک غیبی آواز آتی تھی کہ تم خودکشی مت کرو، ابھی دنیا باقی ہے، اور تم سلطنت روم جاؤ، اور سلطنت روم میں تمہیں فلاں قبرستان میں اپنے جیسے 3 درویش ملیں گے، تو تم ان کے جا کے بیٹھو گے تو تمہاری قسمت جاگے گی. اور دوسری طرف ایک بادشاہ کی کہانی ہوتی ہے جس کے 45 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے بھی اولاد کوئی نہیں ہوتی، اور وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ سلطنت چھوڑ کے کہتا ہے اولاد نہیں ہے تو کیا فائدہ، تو سلطنت چھوڑ کے وہ بھی بنواس لے لیتا ہے. اور ایک دن وہ دیکھتا ہے کسی جگہ آگ جل رہی ہے، اور دور سے وہ دیکھتا ہے تو وہ آگ کی تلاش میں قریب پہنچ جاتا ہے. سردیوں کے دن ہوتے ہیں، اور چاروں درویش کٹھے بیٹھ کے اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح میں نے ایک شہزادی سے پیار کیا، اور
اس کی شرطیں مانی اور اس کو اپنے دل کی ملکہ بنایا، اور پھر کس طرح ہم دونوں نے مل جل کے آپس کے اس تعلق کا بیڑا غرق کیا، اور پھر وہ مجھ سے روٹھ گئی اور چھوڑ گئی، اور پھر میں چلا گیا جنگل میں، اور پھر مجھے خودکشی کا خیال آیا، اور مجھے ایک غیبی آواز نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہارے جیسے اور بھی ہیں۔ تو جب وہ سارے پانچوں کے پانچوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، 4 درویش اور ایک بادشاہ، اور سب باری باری کہانیاں اپنی سناتے ہیں، تو رات گزر جاتی ہے، تو صبح محل سے خبر آتی ہے روم کے کہ بادشاہ کے ہاں اولاد ہو گئی ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جشن منائیں، اور وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں جو بھی کوئی مراد مانگے گا میں اس کی پوری کروں گا، منہ مانگی مراد پوری کروں گا۔ تو لوگ منہ مانگی مرادیں مانگتے ہیں تو وہ پوری کرتا ہے۔ تو وہ 4 درویش کہتے ہیں ہماری بیویوں کو مناؤ، تو وہ ان کی بیویوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں مجبور ہوں کہ میں نے اعلان کیا ہے کہ میں سب کے من کی مرادیں پوری کروں گا، تو تم مان جاؤ، اور ان کو کوئی لالچ لولچ دے کے تو وہ سب کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے اپنے شہزادوں کے ساتھ، اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ہر کہانی میں ایسا ہوتا ہے نا، پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، تو پھر وہ ہنسی خوشی۔ اچھا، یہ اس کا پری فیس ہے، کتاب کا پری فیس ہے۔